بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ آج غالب کے خوبصورت شعر سے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری تنقید کی جو تین یہ اصطلاحات میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، اسلوبیات، ساختیات، پس ساختیات، بلکہ انہیں تنقید نہ اگر انہیں کہا جائے کہ یہ لسانیات کی تین اصطلاحات ہیں تو زیادہ مناسب جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو بات کر لی جائے نا کہ لسانیات کسے کہتے ہیں جی۔ پوری جو ہے وہ ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آخر تک آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور بڑی اہم ایسی باتوں کے بارے میں گفتگو کی جائے گی جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دوستوں کی فرمائش سی کہ کائنڈلی سر یہ ساختیات، پس ساختیات یا جو اس طرح کی اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ معلومات دی جائیں۔ تو آپ نے آخر تک جو ہے وہ ویڈیو کو دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا اس کا ایک سیکنڈ بھی۔ تو جی جو لسانیات ہے، لسانیات اگر اس کی میں انگریزی میں کروں، دا سائنٹیفک اسٹڈی آف اے لٹریچر از کالڈ دی سائنٹیفک اسٹڈی آف اے لینگویج از کالڈ لنگوسٹکس، اور لنگوسٹک کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ لسانیات ہے، یعنی کہ زبان کا جو سائنسی طرز پر مطالعہ ہے اسے جو ہے وہ ہم لسانیات کہیں گے۔ تو اسلوبیات جو ہے یہ بھی بنیادی طور پہ جو ہے یہ وضاحتی لسانیات کی ایک قسم ہے، اور اسلوبیات جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اسلوب سے نکلا ہے، اور اسلوب کو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ جو ہے وہ اسے انگریزی کے اندر سٹائل کہتے ہیں۔ یہ کسی مصنف، شاعر یا اس کی طرز تحریر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے زبان جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو زبان جو ہے وہ بنیادی طور پہ 4 سطحوں پر مشتمل ہوتی ہے، زبان کوئی بھی ہے۔ ویسے اسلوب اگر دیکھا جائے، آگے پھر چلیں گے، اسلوب اگر دیکھا جائے تو اسلوب جو ہے وہ کسی شخص کے خاص طرز تحریر کا نام ہے، یا اس کے وہ الفاظ ہیں جو وہ بار بار، یا علامات ہیں جن کا استعمال کرتا ہے، جو اگر وہ ایک مطلب تواتر کے ساتھ کرتا جائے تو اسے جو ہے وہ ڈکشن کہا جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ الفاظ، تراکیب، وہ علامات اس کے ساتھ جو ہے وہ منسوب ہو جاتی ہیں۔ تو آگے آتے ہیں جی ہم، زبان جو ہے اسلوبیات کا بنیادی تصور یہ ہے کہ کوئی خیال، جذبہ، تصور یا احساس جو ہے وہ زبان میں کئی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور لسانیات میں جو زبان کی ہیں وہ 4 سطحیں ہیں جی بنیادی طور پہ، جسے صوتیات، فونولوجی کہتے ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ آواز سے ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کون سی مخصوص آواز دیتا ہے۔ آگے جی لفظیات ہے، مورفولوجی۔ اس کے بعد نحویات، سنٹیکس، یعنی کہ یہ جو ہے وہ لفظیات جو ہے یہ حروف سے آپ کہہ سکتے ہیں لفظ بنانے کا جو علم ہے، اور آگے نحویات لفظوں سے جملہ بنانے کا جو علم ہے، سنٹیکس کہا جاتا ہے، اور معنیات، سیمینٹکس۔ ہمارے آج کے جو ٹاپکس ہیں باقی ان چاروں کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اس کے اندر اسلوبیات کے اندر زیادہ جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ معنیات کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جاتی کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کس فن پارے کے اندر جو ہے وہ اپنے کیا معنی دے رہا ہے۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک لفظ جسے ہم ہماری لغت کے اندر جو معنی درج ہے، یہ ضروری نہیں کہ منو ان جو رائٹر ہے یا شاعر ہے اس نے بالکل انی جو ہے وہ معنی اور مفہوم کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اس نے اسے کسی اور تناظر میں بھی استعمال کیا ہو، یہ بھی عین ممکن ہے۔ اس کے بعد ہماری آج دوسری جو ہے وہ اصطلاح ہے وہ ہے جی ساختیات، اور ساخت بنیادی طور پہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، بناوٹ، ترکیب اور ترتیب کو کہتے ہیں۔ آگے جی میں کہہ بیٹھا تھا اسلوب جو ہے یہ فارسی کا نہیں ہے، تو آگے جی ساختیات جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، انگریزی بھی اسے جو ہے وہ سٹرکچر کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانچہ، ترکیب، بناوٹ۔ اگر دیکھا جائے تو جو ساختیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جو تصور ہمارے ہاں ساخت کا ہم لیتے ہیں وہ ساختیات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ والا مقصد ساختیات کا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح جو ہے جی ساخت ہے
تو بالکل ساختیات بھی اسی طرح ہے، حالانکہ ان کا بڑا جو ہے وہ فرق ہے۔ ساختیات یہ ہے جی کہ ساختیات کا اگر دیکھا جائے تو دائرہ عمل جو ہے وہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اور بڑا وسیع ہے۔ اس کے اندر ترسیل و ابلاغ، تہذیب و تمدن، سماج و ثقافت، انسانی رشتوں ناتوں، تمام مظاہر پر حاوی ہے۔ اور ساختیات جو ہے یہ فلسفیانہ چیلنج کرتی ہے کہ ذہن انسانی جو ہے وہ حقیقت کا ادراک کس طرح کرتا ہے، اور اس کا جو غلبہ ہے ساختیات کا یہ 1950 سے لے کر 1970 تک رہا۔ سادہ لفظوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں تو ساختیات کا مطلب یہ ہے کہ ساختیات کے جو علم بردار ہیں ان کا یہ کہنا ہے جی کہ یعنی کہ لفظوں کے اندر چھپے ہوئے طے در طے معنی کی تلاش، اور اس کے علاوہ قاری اور جو رائٹر ہے یعنی کہ جو اس فن پارے کا خالق ہے وہ کیا سوچتا ہے یا اس کی کیا سوانح حیات ہے، بالکل اس کو الگ کر کے صرف اور صرف فن پارے پر توجہ کی جاتی ہے۔ اور فن پارے کے اندر وہ جو دیے ہوئے کوڈ ہیں، علامات کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ قول محال کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی علامت کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یا اس کے اندر چھپے ہوئے جو ایک کوڈ ہے وہ لغت کی مطلب سے جو مدد سے یا کسی اور وجہ سے ان کو ڈی کوڈ کر کے، ڈی کوڈ کرنا ہی دراصل جو ہے وہ ساختیات کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ جو چھپے ہوئے اس میں کوڈ ہے، یعنی کہ قول محال جسے یعنی کہ کوئی چیز کہنے میں تو بڑی آسان ہو لیکن اگر اس کی حقیقت کے اندر دیا جائے، حقیقت کے اندر اگر اترا جائے تو وہ بڑی گہری بات کر دی گئی ہو۔ جیسے کہ وہ ایک مصرے کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، یعنی کہ بظاہر بڑا آسان نظر آ رہا ہے لیکن گہرائی کے بڑی ایک بات گہرائی کے اندر کی گئی ہے۔ تو یہ جو سارا ڈسکورس ہے یہ ساختیات کے زمرے میں آتا ہے جی۔ ساختیات کے اگر ہم اولین علم بردار ہیں ان پر نظر دوڑائی جائے تو فرڈینینڈ ڈی سوسر ہے، اس کا اولین ویسے پڑھنا چاہیے، اولین جو علم بردار ہے وہ فرڈینینڈ ڈی سوسر ہے۔ اسے اردو کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ ساسر لکھتے لیکن زیادہ طور یہ اس طرح لکھا جاتا ہے سوسر۔ سوری معاف کیجیے گا، آج ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ذرا آواز میری کے اندر کو تھوڑا فرق ہوگا، معاف کیجیے گا۔ اچھا جی، اس کا یہ فرڈینینڈ ڈی سوسر اس کا علم بردار ہے ابتدائی 20ویں صدی کے اندر جلا جی۔ یہ ماہر لسانیات 1913 کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ 3 سال کے بعد یعنی کہ 1916 کے اندر اس کے شاگردوں نے اس کے نظریات پر مبنی جو کتاب تھی وہ لکھی گئی اور اس کتاب کا نام تھا اے کورس ان لنگوسٹک اسٹڈی۔ یہ آپ کے سامنے اے کورس ان لنگوسٹک اسٹڈی، یہ کتاب ساختیات کا نقطۂ عروج ہے۔ اس طرح کی کوئی معروضی کبھی کبھار آ جاتی ہے کہ ساختیات کا نقطۂ عروج جو ہے وہ کون سی کتاب ہے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے اور یہ شاگرد کس کے تھے اور اس تحریک کا سب سے بڑا جو علم بردار ہے وہ کون سا۔ اچھا جی، تو آگے چلتے ہیں جی کہ یعنی کہ انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو ساختیات کا ایک جو ہے وہ چلن عام ہو گیا۔ ساختیات جو ہے وہ فرد کی ذاتی زندگی سوانحی حالات سے تعلق نہیں رکھتی، یعنی کہ پہلے جو ہمارے نقاد یا تبصرہ نگار تھے وہ جب بھی کسی پہ کوئی تنقید جو ہے وہ لکھتے تھے یا اس کے فن پارے کی چھان پھٹک ہوتی تھی تو اس کے وہ سوانحی حالات کو بھی دیکھا جاتا تھا کہ اس کے سوانحی حالات کیا ہیں، یہ کیا سوچتا ہے، اس کے اندر کیا ہے اس کا، ان کو سے الگ کر کے ساختیات یہ کہتے ہیں ان سب کچھ چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر کے صرف فن پارا آپ کے سامنے ہونا چاہیے، گویا ایسے کہ فن پارے کا اور وقتی طور پہ اس کے خالق کا جو ہے وہ اس کا رابطہ توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو سوانحی حالات سے کوئی سروکار نہیں بلکہ وہ ساختیاتی جو نقاد ہیں وہ زبان کے ذریعے انسانی فکر اور فلسفے کے گرہیں کھولتے ہیں۔ گرہ یعنی کہ وہ جو گانٹھ اور لگی ہوئی ہے ان گروں کو اس فن پارے کی مدد سے ہی کھولا جاتا ہے۔ آپ یعنی کہ مصنف کے حالات و واقعات کو بالکل اس میں جو ہے وہ ڈسکس قتل نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر ان کا کام جو ہے وہ لسانیات پر ان کا اچھا کام ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ساختیات ہے یہ جانکاری کا علم ہے، یعنی کہ معلومات حاصل کرنے کا علم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسے آپ جو ہے
یہ جانکاری کا طریقہ ہے اور اسے ایک خاص طرز تحقیق اور اسلوب بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آگے ڈاکٹر نیر عباس مزید لکھتے ہیں معروف لفظوں میں اسے زبان کے قواعد، ٹھیک ہے جی، یا گرامر بھی کہا جاتا ہے۔ سوسر نے لانگ کی وضاحت کے لیے ایک اصطلاح جو ہے وہ اسے ایک طرز تحقیق اور اسلوب بھی کہا۔ مزید وہ لکھتا ہے کہ اس لسانی ساخت کا اصطلاحی نام لانگ ہے۔ اب یہ چیز آپ کے لیے تھوڑی سی نہیں ہوگی، لانگ اور پارول، یہ میں آپ کو تھوڑا سا ذرا سمجھا دوں۔ یہ فرڈینینڈ ڈی سوسر نے ساختیات کے اندر یہ اپنی دو اصطلاحیں جو ہیں وہ متعارف کروائی، اہم دو اور بھی ہیں اس کے علاوہ ویسے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک دال ہوتا ہے اے سگنیفائر اور سگنیفائڈ، یعنی کہ دال اور مدلول، لیکن وہ ذرا بحث بڑی جو ہے نا وہ طویل ہے۔ وہ کسی شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ یہی ہے نا تمہیں ہم سے بچھڑ جانے کی جلدی ہے، کبھی ملنا تمہارے مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تو یہ جی یہ جو فرڈینینڈ ڈی سوسر کی دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے جی لانگ اور پارول۔ لانگ وہ کہتا ہے جس طرح کوئی چیز کسی چیز کے اندر ان بیلٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مثلاً بکری کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے کچھ ہی دیر بعد وہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی ماں کی طرف بڑھتا ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ دودھ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ گویا ایک ان بیلٹ ہے، فطرت نے اس کے اندر یہ چیز، جس طرح کمپیوٹر کے اندر ایک سافٹ ویئر جو فیڈ کر دیا جاتا ہے، تو گویا ہماری فطرت نے اس میں ایک گویا اس طرح کا سافٹ ویئر فیڈ ہے۔ تو یہ جو فرڈینینڈ ڈی سوسر نے کہا تھا یہ جو ہے جی لانگ ہماری فطرت کے اندر موجود ہے لیکن وہ لاشعور میں پڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لانگ کی وجہ سے ہی، لانگ جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ جس طرح زبان کے اندر گرامر ہے، قواعد ہے، تو یہ لانگ انہی چیزوں کا زیر اثر جو ہے وہ لاشعور میں ہے، ان بیلٹ ہے ہمارے اندر، اور جب ہم بولتے ہیں تو جو ہم لفظ ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسے پارول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پارول۔ تو یہ جی یہ لانگ ہے اور آگے آ کر یہ پارول ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم گویا لانگ ایک زبان کا تجریدی حصہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، وجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اور جو پارول ہے وہ زبان کا ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک مادی وجود بھی رکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم آج جو ہے وہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، میں جو ہے وہ آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں۔ تو گویا ان دونوں کا آپس کے اندر جو ہے وہ گہرا تعلق ہے۔ وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ لانگ اگر تجریدی ساخت ہے تو پارول اس کا منظر ہے، اور فرڈینینڈ ڈی سوسر نے کہا تھا کہ یہ جو لانگ ہے اسے آپ لاشعور کہہ لیں، اور جو پارول ہے وہ شعور ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پس ساختیات ہے جی، یعنی کہ وہ تمام نظریات، خیالات اور اصول جو ساختیات نے بتائے، ان سب اصولوں کی نفی کرنا، نفی کے بعد جو ایک اسکول آف تھاٹ یا ڈسکورس سامنے آتا ہے اسے پس ساختیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساختیات کا 1950 اور 1970 کے درمیان میں بڑا غلبہ تھا اور ایک بڑی زبردست تحریک اٹھی، اور اس نے فن پارے کا جو ہے وہ رائٹر سے ایک تعلق کو ہی ختم کر دیا۔ لہٰذا جو چیز یہ جتنا آندھی کی طرح اٹھی تو طوفان کی طرح اسے جانا بھی پڑا، کیونکہ انہوں نے جو ایک سخت ایک قید بندیاں عائد کر دی تھی اس کے خلاف ایک رد عمل آتا ہے۔ گویا جس طرح آپ ایک کسی کو زیادہ دباتے ہیں تو ایک اس کا ری ایکشن آتا ہے، تو اس کا بھی ایک زبردست قسم کا ری ایکشن آیا، اور ساختیات کے تمام اصولوں کی اور قوانین کی جو ہے وہ نفی کر دی گئی، اور ایسے اصول اور قوانین جن کی جو ساختیات سے تعلق رکھتے ہیں ان کی نفی اگر کی گئی ہو تو وہ پس ساختیات ہے۔ اب اس کی تعریف کی طرف بھی آ جاتے ہیں، وہ تمام اصول، نظریات، خیالات جو ساختیات کے اصولوں کی نفی کرتے ہو اسے پس ساختیات کہتے ہیں، اور یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ مثلاً اس کا غلبہ رہا ساختیات کے سخت اصولوں کے خلاف رد عمل آنا ایک فطری بات تھی۔ جدیدیت کے مخالف مابعد جدیدیت نے جدیدیت کے نظریے کے بالکل، یعنی کہ جس طرح پہلے جدیدیت آئی اس کے بعد مابعد جدیدیت آئی، کیونکہ جدیدیت کے خلاف بھی ایک بڑا زبردست رد عمل جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، تو وہ مابعد جدیدیت کی طرف آ گیا۔ تو آگے جی آگے کہ اس معیاری تصورات میں، یعنی کہ یہ جدیدیت کے بعد جو مابعد جدیدیت آئی اور اس کے بعد رد تشکیل، اس سے جو ہے وہ رد تشکیلات کا نام بھی دیا گیا، اور تانیسی تنقید جسے آپ کہتے ہیں تانیسیت،
یعنی کہ رد تشکیلیت اور تانیثیت کو اہم شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان سب نظریات کے ملاپ سے، یعنی کہ ایک تو مابع جدیدیت، ایک جی رد تشکیلیت اور تاسینیت، ان نظریات کو ملا کے اگر کچھ سامنے آیا تو اسے پس ساختیات کہتے ہیں۔ تو آج ہی ہمارا ٹاپک تھا اسلوبیات، ساختیات، پس ساختیات، اور یقیناً آپ نے جو ہے وہ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے یا نہ لگے، لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ جب آپ لوگ سبسکرائبر کی تعداد بڑھتی ہے تو ہمیں ایک اور ویڈیو بنانے کا جو ہے وہ حوصلہ اور وہ منگ جو ہے وہ ہمارے اندر جاگ جاتی ہے۔ تو براہ کرم اپنی قیمتی رائے بھی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور دیا کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔